بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیثی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں۔ 40 کے عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر لے تو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اس میں فرمائی، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ متعدد احادیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا گیا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی پر گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مجھے بھی شوق ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، میں نے خیال کیا کہ 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، مگر جب وہ گزر گئے اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا کہ 200 پر رکوع کریں گے، مگر وہاں بھی نہ کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورہ کے ختم ہی پر کریں گے۔ جب سورہ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد پڑھا اور سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر میں نے خیال کیا کہ آخر اس کے ختم پر تو رکوع کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا اور سورہ مائدہ شروع کر دی۔ اس کو ختم کر کے رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے تھے جو سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد اسی طرح سجدہ میں سبحان ربی العلیٰ بھی پڑھتے رہے، اس کے ساتھ بھی کچھ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع کر دی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور مجبور ہو کر چلا آیا۔ پہلی رکعت میں تقریباً 5 سے پارے ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو نہایت اطمینان سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت جدا جدا کر کے پڑھتے تھے۔ ایسی صورت میں کتنی لمبی رکعت ہوئی ہوگی۔ انہیں وجوہ سے آپ کے پاؤں پر نماز پڑھتے پڑھتے ورم آ جاتا تھا، مگر جس کی لذت دل میں اتر جاتی ہے اس میں مشقت اور تکلیف دشوار نہیں رہتی۔ ابو اسحاق صبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، 100 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ بوڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے نماز کا لطف جاتا رہا۔ 2 رکعتوں میں صرف 2 صورتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہے، زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ 2 صورتیں بھی پونے 4 پاروں کی ہے۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک پڑوسی تھا، اس کے ایک لڑکا تھا جو دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں اور شوقی اشعار میں رہتا تھا۔ وہ سوکھ کر ایسا ہو گیا کہ صرف ہڈی اور چمڑا رہ گیا۔ اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو ذرا سمجھاؤ۔ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سامنے سے گزرا، میں نے اس کو بلایا، وہ آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ کہنے لگا، چچا شاید آپ محنت کی کمی کا مشورہ دیں گے۔ چچا جان، میں نے اسی محلے کے چند لڑکوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھیں کون شخص عبادت میں زیادہ کوشش کرے۔ انہوں نے کوشش اور محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لیے گئے۔ جب وہ بلائے گئے تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے۔ ان میں سے میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ میرا عمل دن میں 2 بار
ان پر ظاہر ہوتا ہوگا وہ کیا کہیں گے جب اس میں کوتاہی پائیں گے۔ چچا جان، ان جوانوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، ان کی محنتیں اور مجاہدے بیان کرنے لگا، جن کو سن کر ہم لوگ متحیر رہ گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرے دن ہم نے سنا کہ وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اب بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے بندے ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں جو رات کا اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے ہیں اور دن میں دین کے دوسرے کاموں، تبلیغ و تعلیم میں منہمک رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔